السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ سواتی چینل فیو کے لیے. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم وکلا رہنماؤں کا انٹرویو لے رہے ہیں، موقف لے رہے ہیں اس بارے میں کہ جس طرح پنجاب میں الیکشن ملتوی ہوئے اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کی بجائے 8 اکتوبر کو الیکشن شفٹ کر دیا. تو اس سلسلے میں میرے پاس اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں وکلا رہنما اسلام آباد سے جناب راجہ علیم خان عباسی صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور یہ وائس چیئرمین ہیں اسلام آباد بار کونسل کے بھی. ان کا موقف جانتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. جی گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان میں مختلف ادارے ہیں جن کی ذمہ الیکشن کروانا ہے. کچھ ادارے ہیں جن کا کام ہے اس ملک کے ان کی جو حفاظت کرنا ہے، ملک کی جو جغرافی کی حفاظت کرنا ہے. کچھ ادارے ہیں جنہوں نے قانون کی عملداری کرنی ہے. تو مختلف اداروں کے اپنے اپنے ڈومینز ہیں، اپنے ڈومین سے کام کرتے ہیں. تو پاکستان میں اگر الیکشن کے حوالے سے کوئی ادارہ ہے جس کی ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشن میں، تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ادارہ ہے جو اس وقت الیکشن کروانے یا نہ کروانے کی بابت وہ فیصلہ کر سکتا ہے. اور جو اس ملک میں حالات ہیں اور جو اکنامک کرائسس ہے اس ملک میں، تو ان حالات میں تو الیکشن کروانا یا نہ کرانے کی بات جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی بہتر کر سکتا ہے، اور انہوں نے کیا. اور ادروائز بھی جو میں نہیں سمجھتا کہ آلدو کے قانون آئین کی یہ پروویژن موجود ہے کہ بائی الیکشن ہونے چاہیے جب کچھ ایم این ایز یا ایم پی ایس ڈی سیٹ ہوں. لیکن اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے ملکی حالات ایسے ہیں کہ ہم الیکشن کروا سکیں. اور یہ الیکشن میں جس میں اتنی بڑی ایکسرسائز ہے، جس میں انفراسٹرکچر انوالو ہے، جس میں لاجسٹکس انوالو ہیں، جس میں پیسہ انوالو ہے، 3-4 مہینے کے لیے اسمبلی میں ان الیکشن کروانے سے کیا پرپز ہمارا سوالو ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور اس کانسٹیٹیوشنل باڈی کو کام کرنے دیا جانا چاہیے جیسے وہ بہتر سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کا سیزن نہیں ہے. جنرل الیکشن ہوں گے، وہ ہونے چاہیے آئین کے مطابق. جب یہ ٹینیور 5 سال کا مکمل ہوگا، اس کے بعد الیکشن جب ہوں گے تو وہ الیکشن کروائیں. اب بھی الیکشن میں ایک بڑی ایکسرسائز ہوگی اور یہ سارے فنڈز انوالو ہوں گے، اور اس کے بعد جب دوبارہ جنرل الیکشنز ہوں گے تو پھر بھی یہ ساری فنڈز انوالو ہوں گے. تو یہ سارا ایکسچیکر پہ بوجھ ہے، ملکی خزانے پہ بوجھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک احسن فیصلہ ہے جو الیکشن کمیشن نے کیا، اور ہمیں سب کو ماننا چاہیے. اچھا سر، اس میں یہ چیز بھی اہم ہے کیونکہ اگر 2 صوبوں کے الیکشن یا ایک صوبے کے الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں اور جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن بعد میں ہوتے ہیں، تو اس سے ایک عجیب سا کیوس پیدا ہونے کا چانس ہے، کیونکہ کسی پارٹی کو جو اقتدار میں ہوگی وہ مینوپولیٹ کرنے کے چانس مل سکتے ہیں. تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے اپنے آئینی حدود کو کراس تو نہیں کیا؟ نہیں جی، دیکھیں ہمارے آئین کے مطابق الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. وہ نہ حکومت کے انڈر ہے اور نہ کسی اور ادارے کے کلچز میں ہے. وہ ممبران ہیں جن کے فیصلے ہیں، انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی ادارے کو بھی ان کے جو ونگز کلپ کرنے چاہیے اور ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کر دینا چاہیے. کانسٹیٹیوشن پروویژن موجود ہے، ظاہر ہے الیکشن کروانا کانسٹیٹیوشن میں مینڈیٹری ہے. لیکن اس کانسٹیٹیوشن کو ملکی حالات کے مطابق اور جو سینیریو چل رہا ہے اس ملک میں، اس سے بادی نظر میں تو آپ یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کا یہ سیزن نہیں ہے، یہ ٹائم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوبے کرنا چاہیے باقی اداروں کو بھی، حکومت کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی، جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوا. جی سر. اچھا سر، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو تقسیم کیا جا رہا ہے. کیا آپ کے خیال میں کیا واقعی کچھ اس طرح کی تقسیم ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، کوئی سپریم کورٹ جو ہے ایپکس کورٹ آف دا کنٹری ہے. سپریم کورٹ جب تک خود ایک دوسرے کو وہ ڈیوائڈ نہیں کریں گے، وہ تقسیم نہیں کریں گے، تو باہر سے آ کے کوئی تقسیم نہیں کرے گا ان کو. اور یہ بات کہنا بھی سپریم کورٹ کی توہین ہے کہ سپریم کورٹ کو کوئی ادارہ باہر سے آ کے اس کو تقسیم کر رہا ہے. سپریم کورٹ خود ہے جو خود کو تقسیم کر رہی ہے، اور اس میں نہ کوئی بیرونی ہاتھ ہے، نہ کوئی بیرونی عمل دخل ہے. تو سپریم کورٹ کو خود دیکھنا چاہیے کہ وہ ایپیکس کورٹ آف دا کنٹری ہے، اس نے کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنا ہے، اس نے ملک میں آئین اور قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے. تو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں، ان کا جو مختلف بینچز سے مختلف جو فیصلے روز آتے ہیں،
یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے پاکستان کی. آل دو چیکرڈ ہسٹری ہے ہماری جوڈیشری کی. سپریم کورٹ کے جو پہلے بھی جو ہمارے فیصلے ہوتے رہے بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے, لیکن یہ کہیں تو ختم ہونا چاہیے یہ معاملہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کو کوئی تقسیم کر رہا ہے. سپریم کورٹ خود کو تقسیم کر رہی ہے, اور سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے اور کہ ان کے جو ایکشنز ہیں, ان کے جو باتیں ہیں, اس حوالے سے مایوسی جو ہماری لیگل فرٹرنٹی ہے اس میں پھیل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی امپارشل ہو کے, کسی ایفیلیشن سے بالاتر ہو کے, کسی ادارے, کسی جماعت, کسی شخصیت, کسی حکومت, وہ اپنے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں. اور اگر ڈویژن ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں میں, ان کے اوپینین میں, تو ایک فل کورٹ بٹھائیں جس میں سارے ججز بیٹھے ہوں, اور وہ جو فیصلہ کریں وہ قابل قبول ہوگا. تو اس طرح کا جو روش ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کے لیے بھی مناسب نہیں ہے اور ہمارے ملک کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. جی سر, شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ.